بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپٹ میں نہ صرف انسان بلکہ جرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی ملکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبہ میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے، اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا کے پار گزر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا۔ درختوں پہ پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا، وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چرانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہ کیا، کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبہ میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسے ہی بات تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹھا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے دیکھنے چرواہا سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر چلائے تھے اب بھی
जोश व खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगे और मौलवी साहब के हक में तारीफ कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले इसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढेला ढाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पांव ही रखना था कि पानी पर गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया, क्योंकि इसका ये रोज का मामूल था। इसके अपने यकीन में कोई फर्क न आया। इसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद इनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग इसे वलीउल्लाह समझ रहे थे और इसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सब से बेनियाज सीधा सादा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ देखा और इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज्यादा इस रस्सी पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। फिर कहने लगा, मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली। मगर आपने अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा आपको अल्लाह ताला ने रुसवा कर दिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, यही कुछ हमारा हाल है। हमारी नमाजों और दुआओं का हाल भी यकीन नहीं खाली है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेपर्दा औरत पर अल्लाह ताला का अजाब। अक्सर सुना करते हैं कि फलां जगह पर फलां शख्स जिंदा हो गया, इसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इस किस्म का अजाब कब्र से मुतल्लिक एक वाकया गिलगित में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि इसने किसी कब्र से ये आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मर्तबा इसने आवाज सुनी तो इसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल इसने ये आवाज सुनी तो इसको यकीन होने लगा। चुनाचा करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स इसमें आया और लोगों को इस आवाज के बारे में बताकर कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो और इस आवाज को सुनो। चुनाचा कुछ लोग इसके साथ आए, इन्होंने भी यही आवाज सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फिक्र पड़ गई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चुनाचा वो लोग मोहल्ले की एक मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है।
اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھولو اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان آ گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت خستہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے کپڑے لاؤ، کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے اپنے کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی، پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑ پڑی، اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے ڈر کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستخط دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے، انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے کنڈی کھول دی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں، نہ اس پر بال ہے نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا، اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا۔ سوچیں اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں ہے، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میرے مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی
اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کو دوبارہ اس کی قبر میں پہنچا دیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کی سزا روز قیامت بہت سخت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اخلاص کا وظیفہ۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے۔ اس کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تب تک سورۃ اخلاص یاد کر لیں، کیونکہ آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اس سورت کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورت الفاظ میں چھوٹی ہے لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے۔ آج ہم اس مختصر سی سورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ روزانہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، فتنہ، ناراضگی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم میں سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ بھی دیں گے۔ اس لیے جو طالب علم ہیں، استاد ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اس کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا 6واں فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اور 7واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ دوستو یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور 8واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی مرے گا اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو یہ وہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچے، ہم نے آزمائے۔ ابھی بہت سارے فائدے ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو اس لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔